غیرل مغضوب علیہم، ان لوگوں کا رستہ نہیں جو مغضوب ہو گئے، وَلَضَّالِّينَ، نہ گمراہ ہونے والوں کا رستہ۔ یہاں ترجمے میں نے عملاً یہ ترجمہ نہیں کیا ارادتاً کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ عام طور پر ترجمے میں یہ ملتا ہے، یہ مفہوم ہے، اس میں پایا جاتا ہے، مگر اس سے جو اصل عبارت ہے اس کا معنی کچھ محدود ہو جاتا ہے۔ غضب تک کا لفظ نہیں آیا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ سورہ فاتحہ میں نہیں لکھا ہوا، یہ لکھا ہوا ہے جو مغضوب ٹھہرائے گئے یا مغضوب بن گئے، جن پر غضب نازل کیے گئے۔ اور اس میں غضب کا جو مضمون ہے یہ وسیع ہو جاتا ہے، بعض لوگ اللہ کی طرف سے بھی لعنت کا نشانہ بنتے ہیں اور دنیا کی طرف سے بھی لعنت کا نشانہ بنتے ہیں۔ بعض قوموں کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان پر خدا کی بھی پھٹکار پڑی اور دنیا کی بھی پھٹکار پڑی، اور وہ دنیا کے والوں کے غضب کا بھی نشانہ بنائے گئے اور بنائے جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ تیرے غضب کا نشانہ بنے تو یہ مضمون بیچ میں سے نکل جائے گا۔ اس لیے وہی رہنا چاہیے جہاں سورہ فاتحہ ٹھہرتی ہے، کہ وہ لوگ جو غضب کا نشانہ بنائے گئے، کس کی طرف سے یہ چھوڑ دیا ہے، کئی طرفوں سے بنائے گئے، ان کی رانی ہمیں چاہیے، نہ ان کی جو خود گمراہ ہو گئے اور رستہ ہی چھوڑ بیٹھے۔ کچھ لوگ رستے پر قائم رہے اور ایسی بد حالت میں قائم رہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے رستے کو نقصان پہنچا گئے۔ مثلا یہود ہیں، انہوں نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا جو اصل ہدایت کا مقصد ہے، لیکن اور ایسے ظلم کیے اور ظلموں کا شکار ہوئے کہ لوگ ان کے غضب کا نشانہ بننے شروع ہو گئے۔ اسی رستے پر ٹھہرتے ہوئے اس کے غلط معنی کر کے انہوں نے لوگوں کو اپنا مغضوب بنا لیا۔ نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا کہ وہ خود مغضوب ہو جاتے اور اللہ کے بھی مغضوب ہوئے، اور جن بنی نوع انسان پر اللہ کے نام پر غضب ڈھائے تھے، اللہ نے ان کو اجازت دی اور توفیق دی کہ وہ بدلے لیں ان سے، اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ فرمایا ہمیں ان سے پناہ چاہتے ہیں، وہ رستہ نہیں چاہیے۔ رستہ دے تو وہ دے جس پر حضرت محمد رسول اللہ چلے، جس پر آپ سے پہلے دوسرے انبیاء چلے، انجام تک، نیک انجام تک پہنچے، اپنے منزل مقصود کو پا گئے۔